کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ مسنگ سا لگتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے رشتے کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انجانے میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آج ہم انہی غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے جو بہت عام ہیں لیکن بہت خطرناک بھی۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے تمام پوائنٹس آپ کی لائف سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں، اسی لیے انہیں غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور آخر میں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ ریلیٹیبل لگا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ وتھ ٹوڈیز ٹاپک۔ دیکھیں، ایک بہت کامن غلطی ہے ہر بات پر شک کرنا۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے شوہر سے ہر بات پوچھیں، اس پر نظر رکھیں تو رشتہ مضبوط رہے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کا شوہر دیر سے گھر آئے یا فون پر کسی سے بات کر رہا ہو تو فوراً ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے، حالانکہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ شروع میں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، آپ کو یقین دلائے گا، لیکن جب اسے بار بار اپنی ہی صفائی دینی پڑے تو وہ تھک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بات کرنا کم کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ دل کی باتیں شیئر کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہیں سے رشتے میں ڈسٹینس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، شک صرف سوال نہیں ہوتا، یہ سامنے والے کو یہ فیل کرواتا ہے کہ آپ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی، اور جب ٹرسٹ ہی نہ رہے تو رشتہ بھی زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اسی لیے ہر بات کو منفی اینگل سے نہ دیکھیں، کیونکہ جہاں شک زیادہ ہو جائے وہاں محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ غلطی نمبر 2، حد سے زیادہ شکایات کرنا۔ دوسری بہت کامن غلطی ہے ہر بات پر شکایت کرنا۔ ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی ناراضگی ظاہر کریں گے تو ہمارا شوہر ہماری بات سمجھ جائے گا، لیکن جب یہی چیز عادت بن جائے تو اس کا اثر الٹ ہونے لگتا ہے۔ جب ہم ہر چھوٹی بات پر ناراض ہونے لگتے ہیں، ہر چیز میں کمی نکالتے ہیں، تو آہستہ آہستہ رشتہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر شوہر دیر سے گھر آئے تو فوراً شکایات، اگر وہ تھکا ہوا ہو اور بات نہ کرے تو ناراضگی۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ شروع میں شوہر آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب یہ روز کا معمول بن جائے تو وہ مینٹلی تھک جاتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں پھر بھی آپ خوش نہیں ہوتی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بات کرنا کم کر دیتا ہے، آپ سے ڈسٹنس بنانے لگتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان ایسے ماحول میں نہیں رہنا چاہتا جہاں اسے ہر وقت یہ لگے کہ وہ کچھ بھی کرے پھر بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر بات پر فوراً ری ایکٹ نہ کریں، کچھ چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں، اور جہاں ممکن ہو وہاں شوہر کو اپریسیٹ کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تعریف بھی رشتے کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں ہر وقت شکایت ہو وہاں محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ غلطی نمبر 3، احترام نہ دینا۔ آپ سب نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ کبھی کبھی ہم انجانے میں اپنے شوہر کو وہ عزت نہیں دے پاتے، اور یہی ایک بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ محبت ہو تو سب ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں رشتہ محبت سے نہیں بلکہ رسپیکٹ سے بھی چلتا ہے۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے اہمیت دے، اس کی بات کو سنے، لیکن جب ہم اس کی بات کو اگنور کرتے ہیں یا بار بار اس کی بات کاٹ دیتے ہیں تو یہ چیز اس کے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ شروع میں وہ کچھ نہیں کہتا، خاموش رہتا ہے، لیکن اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے فرق نہیں پڑ رہا، وہ سب کچھ فیل کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ دل میں ڈسٹینس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ ایموشنلی دور ہو جاتا ہے، محبت کم ہو جائے تو شاید واپس آ جائے، لیکن اگر عزت ختم ہو جائے تو رشتہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو بات کرنے کا انداز نرم رکھیں، ایک دوسرے کو سنیں، اور کبھی ایسے الفاظ نہ بولیں جو شوہر کو یہ فیل کروائیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ جہاں عزت نہ ہو وہاں محبت زیادہ دیر نہیں رہتی۔ غلطی نمبر 4، ہر چیز کو کنٹرول کرنا۔ آپ سب نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم انجانے میں اپنے شوہر کی ہر چیز کنٹرول کرنے لگتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر سب کچھ ہمارے مطابق ہوگا تو رشتہ ٹھیک رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیز مسئلہ بن جاتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی پسند، اپنی سوچ، اور سب سے امپورٹنٹ اس کی اپنی پرسنل سپیس ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو، کیوں دیر ہو گئی، تو شروع میں وہ شاید ایڈجسٹ کر لے، لیکن وقت کے ساتھ وہ گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی باتیں شیئر کرنا کم کر دیتا ہے۔
ڈسکشن اوائڈ کرنے لگتا ہے اور ایک ڈسٹینس آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی آزادی ختم ہو رہی ہے۔ آپ سب یہ بات سمجھ لیں کہ رشتہ تب خوبصورت ہوتا ہے جب اس میں ٹرسٹ بھی ہو، رسپیکٹ بھی ہو اور تھوڑی سی فریڈم بھی ہو۔ اگر فریڈم نہ ہو تو رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں، کنسرن اور کنٹرول میں فرق ہوتا ہے۔ کنسرن محبت ہوتی ہے لیکن کنٹرول آہستہ آہستہ فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے شوہر کو اس کی سپیس دیں، اس پر ٹرسٹ کریں کیونکہ زیادہ کنٹرول محبت کو کمزور کر دیتا ہے۔ غلطی نمبر 5، خود کو اگنور کرنا۔ آپ سب نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ شادی کے بعد آہستہ آہستہ آپ خود کو بھولنے لگتی ہیں۔ ہم اپنی خوشی، اپنی پسند، یہاں تک کہ اپنی پرسنالٹی بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں اور ساری توجہ صرف گھر، بچوں اور شوہر پر لگا دیتے ہیں۔ شروع میں یہ سب سیکریفائس لگتا ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ چیز مسئلہ بننے لگتی ہے۔ جب آپ خود کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیتی ہیں، اپنی کیئر نہیں کرتی، اپنے آپ پر ٹینشن نہیں دیتی، تو آہستہ آہستہ دوسرا بھی آپ کو فار گرانٹیڈ لینے لگتا ہے۔ رشتہ تب بیلنسڈ رہتا ہے جب دونوں طرف سے ویلیو ہو، لیکن جب ایک انسان خود اپنی ویلیو کم کر دے تو دوسرا بھی اسی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ایک خوش، کانفیڈنٹ اور سیلف اویئر عورت ہی ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بنا سکتی ہے۔ اگر آپ خود اندر سے ایمپٹی محسوس کریں گی تو وہ ایمپٹینس آپ کے رشتے میں بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے اپنی پسند کی چیز کریں، خود کو مینٹلی اسٹرانگ اور ایموشنلی بنائیں کیونکہ جب آپ خود کو ویلیو دیں گی تبھی دوسرا بھی آپ کو ویلیو دے گا، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے رشتہ یا تو مضبوط ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو ایک بات ضرور یاد رکھیں، رشتہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ مضبوط رہے تو دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود میں بہتری لانے کی کوشش کریں کیونکہ جب آپ خود بدلتی ہیں تو آپ کے رشتے میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان 5 غلطیوں میں سے آپ کو کون سی سب سے زیادہ کامن لگتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست اور ویلیویبل کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔